اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ المائدہ آیات 9 سے 11۔ وعد اللہ الذین، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر ہے عظیم یعنی بہت بڑا۔ تو جو شخص بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اور آپ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ایمان کے بارے میں پڑھیں گے وہاں عمل صالح کا تذکرہ بھی ساتھ ملتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو صرف زبانی ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی گواہی اپنے اعمال سے دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں گے تو بالآخر ان کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں بہت عظیم ہوگا۔ والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انکار کر دیا، جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فاولئک پس وہ لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بجائے الٹا کفر کیا، اور کفر کرنے کے بعد صرف کفر تک محدود نہیں رہے بلکہ کذبوا انکار کر دیا اور تکذیب کی، باقی لوگوں کو بھی یہی کہا کہ یہ جھوٹ ہے، منع کیا اس کام سے، تو اب ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ ہم قوم جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ان یبسطوا کہ وہ پھیلا دیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف پس روک لیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے۔ بارہا کفار نے، یہودیوں نے، منافقین نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اور مفسرین نے مختلف واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر میں گئے اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ بیٹھیں کھانا کھائیں اور ہم اس پہ کوئی آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، کوئی بات چیت کر لیتے ہیں۔ اور اس اثناء میں وہ لوگ یہ منصوبہ بنانے لگے کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اصحاب، تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے یہ چاہا کہ اوپر سے ایک پتھر گرا کر معاذ اللہ آپ کو جو ہے یہیں قتل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وحی کر کے یہ اطلاع دے دی۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے ایک شخص کو مکہ سے روانہ کیا کہ وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو یہ اطلاع دے دی کہ فلاں شخص اس نیت سے آ رہا ہے۔ جب وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس نے کہا کہ تم اس نیت سے میرے پاس آئے ہو، مجھے قتل کرنے کے لیے تمہیں فلاں شخص نے بھیجا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات دیکھی کہ اس کا تو علم کسی کو بھی نہیں تھا، تو ان کو کیسے پتہ چل گیا ہے، تو وہ شخص اس بات سے بڑا حیران ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے بہرحال واقعات ایسے ہوتے رہے کہ منافقین نے، مشرکین نے، یہودیوں نے خاص طور پر اسے بہت سے منصوبے بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن ہر بار کیا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ کوئی منصوبہ بناتے تھے تو فکف ایدیہم عنکم، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ہاتھوں کو اس کام سے روک دیتی تھی، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی کو کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، الا ما کتب اللہ لہ، یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں انسان کو عقیدے کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ توکل اور یقین انسان کا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اصل چیز یہی ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر، فلیتوکل المؤمنون، توکل کریں مومن لوگ، کہ جو لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، ان کا بھروسہ اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال
3 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہوگا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، ایسا گروہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور اگلی آیت نمبر 11 میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنے رسول کو اور رسول کے ساتھیوں کو یعنی اصحاب رسول کو کافروں کے چالوں سے محفوظ رکھا، ان کی سازشوں سے محفوظ رکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہی گئی کہ مومنوں کو اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، آیت مبارکہ میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو انسان بھی اللہ کی ذات پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والا، بھروسہ اور یقین کرنے والا بنا دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔